اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبان اہل بیت چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں دوبارہ دین شناسی کے موضوع پر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کے ماحول میں، آج کے دور میں، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھریلو اعتبار سے ہو، ہر طرف ہم پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کسی کا اقتصاد خراب ہے، کسی کا کاروبار خراب ہے، کسی کا کاروبار ہے تو سکون نہیں ہے، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر کمائی زیادہ ہے تو پھر بیماریاں اسی کے مطابق ہیں، اور اگر بیماریاں بھی نہیں ہیں تو گھر میں آپس میں ٹینشن بازی اتنی زیادہ ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا۔ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا حال تو یہی ہے۔ اللہ کرے آپ کے یہاں کا حال بہتر ہو۔ ایسے حالات میں کبھی کبھی انسان دین سے ہٹ جاتا ہے اور شریعت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم تو ضرب المثل یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر کبھی پنڈت کا سہارا لیتا ہے، تو کبھی پھر وہ تانترکوں کے پاس جاتا ہے، اندھ وشواس کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی مولوی کے پاس جاتا ہے تو کبھی جو ہے تعویذ گنڈوں کا شکار بن جاتا ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں جو آج حاضر ہوا ہوں، اسی موضوع کو روشن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پنڈت کے پاس جانے سے پہلے، مولوی کے پاس جانے سے پہلے کم سے کم اپنے آپ کو اس آئینے میں ضرور دیکھ لینا جو آئینہ میں دکھانے آیا ہوں۔ اس لیے کہ کوئی بھی پنڈت، کوئی بھی تعویذ کرنے والا جو 50-100 روپے لے کر آپ سے تعویذ کرتا ہے اور وہ کیا لکھتا ہے یا کیا کرتا ہے، جس کے خود کے حالات صحیح نہ ہو وہ آپ کے حالات کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ کیونکہ عربی کی ضرب المثل ہے فاقد الشیء لا یؤتی الشیء، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عطا کرے گا۔ ناظرین، اسی کے پس منظر میں سرکار دو عالم کی حدیث میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 7 مکان ایسے ہیں جن میں قیامت تک برکت نہ ہوگی۔ آپ برکت کے معنی کو غلط نہ لے لیجئے گا۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت نہ ہوگی، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی نہ ہوگی، بنگلہ نہ ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں برکت کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، مگر سب کچھ ہونے کے بعد سکون نہ ہوگا۔ یعنی اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، زیادتی رزق کی دعا نہ کرنا بلکہ رزق میں برکت کی دعا کرنا، اس لیے کہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے بلکہ کم ہونا، مگر اس کم میں برکت کا ہونا کمال ہے۔ ہماری ضروریات اگر کم پیسے میں پوری ہوتی ہیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے، اگر زیادہ پیسہ ہو مگر ہماری ضروریات پوری نہ ہو تو وہ زیادہ بھی بیکار ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اب میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہر انسان کو اختیار ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لے اور جو اسلام نے جانچنے پڑتال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پہلا مکان جس میں قیامت تک بھی برکت نہیں ہوگی وہ مکان ہے جس میں نافرمان زوجہ ہو۔ یعنی اگر نافرمان زوجہ ہے کسی مکان کے اندر تو کتنی دولت آ جائے، کتنا ہی مال آ جائے، سکون نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کی زبان کے اوپر وما ینطق کا پہرا ہے، جو بغیر وحی کے بولتا نہیں، جو بغیر مشیت کے سوچتا نہیں۔ وہ نبی کہہ رہا ہے اگر مکان میں نافرمان زوجہ ہے تو مکان کے اندر قیامت تک برکت نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام کیا خوب کہتے ہیں کہ اللہ نے جسے 3 چیزیں عطا فرمائیں مجھے تعجب ہے وہ بوڑھا کیسے ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں وطن کے اندر روزگار ہو جانا، مکان کا کشادہ ملنا اور فرما بردار زوجہ کا ہونا انسان کو بوڑھا نہیں بناتا۔
اس کا مطلب یہ ہے اگر زوجہ چاہے تو اسی کی نافرمانی ایک نوجوان کو بوڑھا بنا سکتی ہے، اور اگر زوجہ چاہے تو اس کی فرما برداری ضعیف کو بھی جوان رکھ سکتی ہے۔ تو پہلا جو اصل سبب ہے ایک انسان کے گھر میں نحوست کا، ایک انسان کے گھر میں سکون کے جانے کا، ایک انسان کے گھر میں برکت کے اٹھنے کا، وہ ہے نافرمان زوجہ کا وجود۔ آپ نے غور فرمایا میں تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ اسی وجہ سے تو سرکار دو عالم نے فرمایا ایاکم والقذرائے الدمن، خبردار چرکین پہ اگنے والے سبزے سے بچو، یعنی وہ سبزہ جو چرکین پہ اگتا ہے، غلاظت پہ اگتا ہے، اس کی دور سے لہلہاٹ، اس کے سرسبز اور اس کی شادابی کو دیکھ کر آپ مچل مت جانا۔ یعنی کیا مطلب؟ بلکہ اس کے نیچے گندگی کو دیکھنا، غلاظت کو دیکھنا، اس کے نیچے جو نجاست ہے اس کو دیکھنا، اور نجاست کو دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ کیا مطلب؟ سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انتخاب ہمسر کے وقت تم اس کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جانا، بلکہ اس کی حقیقت پہ جانا، وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے، کس شجرے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، اس کا قوم کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے جوان بیٹوں کے لیے دلہن نہ تلاش کرنا، بلکہ ان کے پوتوں کے لیے یعنی ان کے بچوں کے لیے ایک ماں کا انتخاب کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دلہن بن کر آ جا رہی ہے یہ خالی آپ کی دلہن نہیں بلکہ گھر کی برکت کا سبب ہے۔ اگر یہ چاہے تو ایک گھر بہترین جنت کا نمونہ دنیا میں ہو سکتا ہے، اور اگر یہی چاہے تو یہی گھر جو دنیا کے اندر ہے جہنم کا بہترین مصداق بن سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی عورت اگر نافرمان ہے تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، اور عورت اگر فرما بردار ہے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔